ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ تیسری بات میں نے جو اس درمیان میں کی کہ نابالغ بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں، یعنی 0 سے 13 ایئرز کے بچوں کے جو بھی کانفلکٹس ہیں وہ بڑوں کے کانفلکٹس کے مقابلے میں بہت مختلف ہیں۔ کیا مختلف ہیں، اب میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ پہلی بات، ہم سب کے اندر ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں انا۔ انا کی بہت سی تفصیلات ہو سکتی ہیں، اور انا کا ایک آسان سا مطلب یہ ہے کہ اپنے میں ہونے کا احساس، یعنی سینس آف آئی ایم نیس، اور دوسرا یہ کہ اپنی پریزنس کو اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو محسوس کرنا، محسوس کروانا، اور اپنی فیلنگز کے کمفرٹ کو ویلیو دینا، اپنی چوائسز کو ویلیو دینا، ٹھیک ہے، اپنی سینس آف سیلف ورتھ کو محسوس کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی عزت نفس کو محسوس کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنی وقت کو محسوس کرنا، اپنے اختیار کو استعمال کرنا، اس کا ایک، یعنی انسان کو یہ ہو کہ بھائی میں بھی اپنے یہ میرا اختیار ہے، یہ میری مرضی ہے، اپنی مرضی بھی چلا سکنا، یہ بھی ایک اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی اور بھی ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں، لیکن جو بچے ہیں نا ان کی ایک جائز انا ہے، اور ہمارے اور بچوں کے درمیان فرق یہ ہے، خاص طور پہ 0 سے 8 ایئرز کے بچوں کی جو انا ہے وہ بہت معصوم ہے۔ ہماری انا کے ساتھ کچھ کبر اور کچھ تعصب اور کچھ اور چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، مطلب وہ ایک جائز انا کے ساتھ اور بہت سی چیزیں اور ایڈ ہو گئی ہیں، مطلب ہمارے اندر تکبر بھی ایڈ ہو گیا ہے، ہمارے اندر خود پسندی بھی ایڈ ہو جاتی ہے، ہمارے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، یہ سب چیزیں، یہ برائیاں بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہیں۔ بچوں کے اندر یہ مسئلے نہیں ہوتے، خاص طور پہ بچوں کی جو 0 سے 8 ایئرز کے بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں وہ ان کی جائز انا کا تصادم کبھی کبھی ہوتا ہے، جائز انا ٹکرا جاتی ہے، اور اس میں مطلب بس وہ ہوتا ہے، بچے مطلب خود ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جائز انا آپس میں ٹکرا گئی، وہ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اختیار کی حد سے واقف نہیں ہوتے، یعنی اپنے اختیار کا استعمال تو کرنا چاہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور اس پر ضد بھی کرتے ہیں، اس پہ اصرار بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے اختیار کی حد نہیں جانتے۔ یہ ہے بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ بالغ ہونا شروع ہوتے ہیں، بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اپنے امیج کے حوالے سے، اور ہم سے جو خرابیاں ان میں جانی ہوتی ہیں وہ کافی حد تک جانا شروع ہو چکی ہوتی ہیں، کافی حد تک چلی بھی جاتی ہیں، تو پھر اس کے اثرات بھی، یعنی یہ بچے جن کی صحبتوں میں رہ کر بڑے ہوئے ہیں اس کے نمایاں آثار ان کے بلوغت سے پہلے ہی ان میں نظر آنے لگتے ہیں، یعنی ان کی والدہ کا اثر، ان کے والد صاحب کا اثر، چاہے وہ بالکل مرر ہو اس کا امیج، یا چاہے اس کا بالکل ایک، یعنی چاہے بالکل ویسا ہی اس ریپلیکا ہو، چاہے اس کا ایک بالکل اپوزٹ ہو، یا جو ان کے ٹیچرز ہیں یا جن کی کمپنی میں یہ رہتے ہیں ان کے اثرات ان کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو خیر پہلی ایک بات کہ ان کے اندر اپنے اختیار کا استعمال انہیں کرنا ہے، یعنی دونوں اپنی اپنی فریڈم آف چوائس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے کبھی کبھی ٹکرا جاتے ہیں، انہیں یہ نہیں اندازہ کہ یہ میرے اختیار کی حد ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، یعنی مسئلہ کیا، ان کی جو کانفلکٹس کی بات ہے کہ ان کا دل کسی گناہگار کا دل نہیں ہے، یعنی وہ چونکہ ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں، خاص طور پہ یہ جو میں نابالغ بچوں کی بات کر رہا ہوں، اور ایک ایسا دل جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے نا، یعنی بے گناہ کا جو دل ہوتا ہے نا، وہ دل بہت معصوم ہوتا ہے، اس کے کانفلکٹس کی نوعیت بہت مختلف ہوتی ہے، اور ہمارے جو کانفلکٹس ہیں اس کی نوعیت بہت مختلف ہوتی ہے۔ بلکہ بچوں کے دل کا معاملہ یہ ہے، خاص طور پہ اگر بچے چھوٹے ہیں، اگر میں 0 سے 8 ایئرز کے درمیان، تو ان میں حب مال اور حب جاہ کی مطلب یہ بھی اتنی ڈیپلی روٹڈ نہیں ہوئی ہے، یہ بھی اتنی زوردار نہیں ہوئی ہے۔ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ رہنے سے، اگر والد صاحب یا
دوسروں میں یہ مسئلہ موجود ہے تو تھوڑے بہت ان کے اندر بھی منتقل ہوا ہو، لیکن ابھی وہ اتنا ڈیپ نہیں گئی ہے حب مال اور حب جا، اور ابھی وہ گناہ بھی انہوں نے چونکہ نہیں کیے کوئی، تو اس وجہ سے وہ ایک معصوم انسان کا دل ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ لو آف فیم اور لو آف ویلتھ جو ہے وہ ان میں کم از کم ویسی نہیں ہے جیسی بڑوں میں ہے. تو اب ایسے بچے کا دل بہت مختلف ہے، اور ایسے دل والے کی لڑائی اس کی نیچر بھی بہت مختلف ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بچوں نے اگر معافی کی نیت نہ بھی کی ہو نا، تو بھی وہ اپنے تنازعات کو، اپنے جھگڑوں کو بھلا دینے یا بھول جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کی لڑائی اصل میں بڑے دل والوں کی لڑائی ہے. ان کی لڑائی کی انٹینسٹی ان کی وربل ایکسچینج سے گیج نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ بہت بڑا فرق ہے ان کی لڑائی میں اور ہماری لڑائی میں. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی انسان کو یہ بولا کہ اب میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، اور اس نے بھی جواب میں اتنی ہی زور سے بولا میں بھی اب کبھی تم سے بات نہیں کروں گی، اب دونوں نے یہ دو جملے بول دیا اور پوری قوت سے چیخ کے بولے ہیں، یعنی پھیپڑوں پہ زور ڈال کے بولے ہیں. they said it loudly, they said it with the full power of their lungs، اور اس کے اندر انہوں نے دھکا بھی دے دیا ایک دوسرے کو. اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہوتا تو آپ لٹرلی ایسا ہی کرتے، آپ لٹرلی ایسے، آپ اس سے بھی زیادہ کرتے. آپ واقعی پھر پوری زندگی اس کی شکل بھی نہیں دیکھتے، اس کی محلے میں بھی نہ جاتے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن بچوں کے کانفلکٹس یہ ہیں، یہ بڑے دل والوں کی لڑائی ہے. چھوٹے دل والے اسپیکٹیٹرز اس لڑائی کو نہ سمجھ سکتے ہیں، اور چھوٹے دل والوں نے اگر اس بات کو نہ سمجھا تو اس کے حل کی جو تدابیر ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر آپ نے اوور ہیئر کیا، دو بچے، چاہے وہ اسکول کی ٹیچر نے سنے ہوں یا چاہے وہ اما جان نے سنے ہوں، دو بچوں میں آپس میں بات ہو رہی، ہو سکتا ہے وہ اپنی سگی بہن سے کہہ رہا ہو. تو اب ہوتا کیا ہے، اب یعنی بچے ایک دوسرے، میں کبھی تمہیں یہ نہیں دوں گا، میں بھی کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، میں بھی کبھی تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گی، میں بھی تمہیں. اب یہ انہوں نے دھکے بھی دے دیے، چیخ چیخ کے بول بھی دیا. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہی جملہ ان نیچرل کانٹیکسٹ میں سنا جائے تو کیا ہوتا ہے. ان نیچرل کانٹیکسٹ میں جو اسپیکٹیٹرز ہیں وہ پارٹیز بن جاتے ہیں، اور ان کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں بچے موجود ہوتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں ایک ایج کے بچے موجود ہوتے ہیں کہ یہ نیچرل کانٹیکسٹ میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ان نیچرل کانٹیکسٹ میں ہی ہو سکتا ہے. نیچرل کانٹیکسٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھیک ان کی ایج کے لوگ 40 کی تعداد میں یا 25 کی تعداد میں یا 30 کی تعداد میں موجود ہوں. ان کی ایج کے دو بچے موجود ہوں گے، کچھ بڑے موجود ہوں گے، کچھ بوڑھے موجود ہوں گے، کچھ چھوٹے موجود ہوں گے، کچھ عورتیں موجود ہوں گی. یہ نیچرل کانٹیکسٹ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ دوسری بات یہ کہ جن بڑوں نے اس کو سنا انہوں نے بھی اس کی بیسس پر کچھ رولز بنا دیے، کچھ کنٹرول میکینزمز بڑھا دیے، اور کچھ فارمل پروسیجرز ہیں جن کو فالو کیا. ان کی امی کو بھی لیٹر بھیج دیا، ان کے ابو اور امی کو بھی ایک کال کر دی، سب کو بلا لیا، سب کو ایک نوٹیفائی کر دیا، ان دونوں کو الگ الگ بینچوں پہ بٹھا دیا. ہو سکتا ہے کلاس ہی ان کی الگ کر دی ہو سکتا ہے ان کی پلیس ہی الگ کر دی ہو، اور ان کو ایک خاص قسم کی آبزرویشن میں ڈال دیا کہ بھئی یہ ایسے ہیں. بہت ممکن ہے کہ کوئی لیبل بھی انہیں مل گیا ہو. یہ ان نیچرل کانٹیکسٹ میں یہ سچویشن ہے. نیچرل کانٹیکسٹ میں بھی جو 3 سچویشنز تھیں، اگر یہ بہن اور بھائی کے درمیان یہ وربل ایکسچینج ہوا ہے تو یا تو اما جان سائیڈ لے لیں گی کسی کی، یا نہیں لے رہی کسی کی سائیڈ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سائیڈ لے لی کسی کی تو پھر الگ مسئلے شروع ہوتے ہیں. لیکن بہرحال بہن بھائی کے درمیان اگر ایسا ایکسچینج ہوا ہے تو کوشش کرتے ہیں پیرنٹس کہ اچھا اس کو زیادہ سیریس نہ لیں، کوئی بات نہیں، بہن بھائی لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ کزنس کے درمیان ہوا ہے اور مطلب
والدہ کا اپنی بھابھی سے زیادہ اچھا تعلق نہیں ہے، یعنی بڑوں کے درمیان کچھ کھچاؤ پایا جاتا ہے، کچھ دوری پائی جاتی ہے، اور ان کزنز نے ایسا وربل ایکسچینج کر دیا ہے تو بس اب ہر طرف آگ لگ جائے گی. اچھا اگر یہ نیبرہڈ میں ہوا ہے اور ان دو بچوں کی امیاں آپس میں بہت گہری دوست نہیں ہیں، یا ان کے ابا کے درمیان دوستی نہیں ہے، یا کوئی اور، مطلب اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بڑوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور بڑے جب اوور ہیئر کرتے ہیں اور وہ انٹروین کرتے ہیں، پرابلمز وہاں سے شروع ہوتے ہیں. لیکن بچے جب آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، فرض کیجئے کہ آپ کا بچہ اپنے کسی پڑوسی سے کہہ رہا ہے کہ اب میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، تو وہ ان کے جذبات ہوتے ہیں لیکن وہ ان کا شعور نہیں ہوتا. اس میں فرق ہے. اب میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، یہ ان کا شعور نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہم نے جذبات میں کہہ دیا اس کی بنیاد پر ہم اپنے شعور کو فکس کر لیں، یہ بھی ان کی سچویشن نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ نے کبھی غصے میں کسی کو یہ کہہ دیا اب میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، تو یہ ایگزیکٹلی آپ کے شعور کی صورتحال ہوتی ہے. اور اگر شعور کی صورتحال نہیں ہوتی تو یہ کہنے کے بعد آپ اسے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے تو اسے کہہ دیا تھا اب میں کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تو اب آپ کبھی بھی اس کے گھر نہیں جاتے، اس لیے کہ آپ کے انا کا مسئلہ ہو گیا. تو آپ کے کانفلکٹس کی نوعیت اور ان کے کانفلکٹس کی نوعیت بہت مختلف ہے. وہ اس لڑائی کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے، خاص طور پہ 0 سے 8 ایئرس کے بچے اپنی انا کا مسئلہ اسے نہیں بناتے. لیکن چھوٹے دل والے لوگ جب بڑے دل والوں کی لڑائی دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ جو وربل ایکسچینج ہو رہا ہے یہ کانفلکٹ کی انٹینسٹی کو مطلب واضح کر رہا ہے، ڈپکٹ کر رہا ہے، حالانکہ انٹینسٹی آف کانفلکٹ ان کے وربل ایکسچینج سے بالکل ظاہر نہیں ہوتی. وہ ایک بڑے دل والوں کی لڑائی ہے. اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ معافی کی نیت اگر نہ بھی کی ہو تو ایسی لڑائی کو بھی بھول سکنے اور بھلا دینے، اور آدھے گھنٹے کے بعد دونوں دوبارہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہوں گے اور آپ کہیں گے اسی لڑکے نے دوبارہ تمہارے گھر کی گھنٹی بجائی ہے جس کو تم اتنی بڑی بات کہہ کے آئے اور اس نے تمہیں ایسا. اچھا اب آپ سچی مچی میں لڑنے کی مطلب چونکہ اتنی دیر میں آپ نے قسم کھا آپ پارٹی بن گئے تھے، آپ نے کہا بھائی اس نے اپنے پڑوسی کو کہا تھا اب کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تم بہت ایسے ہو، تم بہت گندے ہو. اب آپ کے دل پہ لگی، آپ نے کہا میرے بچے کو اس نے گندا کہا، میرے بچے کو اس نے کلو کہا. اب وہ آپ کے بچہ اگر ڈارک کمپلیکشن ہے تو اس نے کالا بھی، کچھ بھی پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہہ دیا، واللہ جانے بہت ساری چیزیں بول دی اس نے. اب آپ کے تو دل پہ لگ گئی. اب جب اس نے دوبارہ بیل بجائی یا دوبارہ اس کو آواز لگائی تو وہ تو دوبارہ بھاگا جا رہا ہے کھیلنے کے لیے، اس لیے کہ اس نے تو انا کا مسئلہ بنایا ہی نہیں تھا، یہ تو بڑے دل والوں کی لڑائی تھی. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ سن رہے تھے یہ لڑائی، آپ بن گئے پارٹی. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو، اس نے کہا میں وہ ارشد آیا اس سے کھیلنے جا رہا ہوں. آپ نے کہا نہیں ارشد کے ساتھ نہیں کھیلو گے. کیوں نہیں کھیلوں گا؟ بس ارشد اچھا لڑکا نہیں ہے. یہ جو آپ نے حرکت کی ہے نا، یہ ہے کانفلکٹس کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا. تو بچوں کے کانفلکٹس بہت مختلف ہوتے ہیں. میں نے جیسے پہلی بات یہ کہی کہ جب دو انسانوں کی جائز انا آپس میں الجھتی ہے اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے، یہ پہلی بات ہے، جائز انا اور اس کا آپس میں جیسے الجھنا. دوسری بات میں نے کہی کہ چونکہ ان کا دل کسی گناہگار کا دل نہیں ہے اور حب مال اور حب جاہ کم از کم اتنا ڈیپلی روٹڈ ان میں نہیں ہے جیسا کہ ان کے بڑوں میں ہے، لہٰذا ان کے کانفلکٹس کی نیچر وہ نہیں ہے جیسی بڑوں کے کانفلکٹس کی نیچر ہے. تیسری بات میں نے کہی کہ یہ بڑے دل والوں کی لڑائی ہے، ان کا وربل ایکسچینج، ان کی جو آرگیومنٹیشن ہے، ان کا ایک دوسرے کو چیخ چیخ کے جو برا بھلا یا جو بھی بولنا ہے، یہ جذبات کا اظہار ہے، شعور کا اظہار نہیں ہے. یہ اور دوسری بات یہ کہ یہ جملہ زبان سے نکل جانے کے بعد یہ ان کے انا کا مسئلہ نہیں ہے کہ اب یہ تھرو آؤٹ اب یہ لائف ٹائم اس کو انفرینڈ کر دیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا. یہ 2 گھنٹے بعد دوبارہ اسی کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ بڑے دل والوں کی لڑائی ہے جو چھوٹے دل والے اسپیکٹیٹرز کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور اس بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں جو بھی حل نکلتا ہے وہ حل بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ تیسری بات ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایک مشکل یہ ہوتی ہے، اور یہ مشکل بعض اوقات آگے چل کر بھی قائم رہتی ہے. اب یہ مشکل کیا ہے؟ یہ مشکل یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں
ایک دوسرے کو اتھارٹی ماننا، یعنی کسی ایک کو اپنے لیے اتھارٹی ماننا. اتھارٹی کہتے ہیں کسی کو اپنا بڑا مان لینا. تو کسی کو اپنا بڑا ماننا، اتھارٹی ماننا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. میں نے پہلے یہ کہا کہ ان نیچرل کانٹیکسٹ اور نیچرل کانٹیکسٹ، اور نیچرل کانٹیکسٹ میں بھی میں نے 3 ٹائپس بیان کی. ایک ود ان فیملی، ایک نیبرہڈ، اور ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی، کزنس. تو بہن بھائیوں میں کسی کو اتھارٹی ماننا یہ مشکل کام ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے، اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایج جو ہے وہ اس میں گیپ، مطلب جیسے سبلنگز ہیں، وہ بلکہ سبلنگز کو بھی چھوڑیے، سبلنگز میں تو ویسے ہی ایج زیادہ گیپ بھی ہے. اگر مطلب بڑی بہن جو ہے وہ 6 سال بڑی ہے، یا بڑا بھائی جو ہے وہ 4 سال بڑا ہے، لیکن بس وہ مطلب ہے تو ہماری بہن، ہمارا بھائی، ہم اس کو اپنا بڑا نہیں مانتے، وہ تو بہن ہے، ختم بات. تو یہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گریجولی سمجھ میں آتا ہے. لیکن کزنس کے اندر بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے کسی کو اتھارٹی ماننا. نیبرہڈ میں بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ مشکل یہ کلاس روم میں کسی بچے کو اپنا بڑا ماننا مشکل ہوتا ہے. اور ویسے بھی کلاس روم کے اندر، کلاس روم کا نارم جو ہے نا وہ ایکویلٹی کے اوپر ہے. مطلب سب ایکول ہیں، اس لیے کہ ہم نے سب کو ایج کے بنیاد پہ کھڑا کیا ہے تو ایکویلٹی ہے. لیکن ایکچولی ایکویلٹی کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں، وہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مطلب کلاس روم میں ہم بچوں کو اسمبل کرتے ہیں ایکویلٹی کی بیسس پر، اور پھر ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں نمبرز کی بیسس پر، پرفارمنس کی بیسس پر، پروجیکٹس کی بیسس پر، کوآپریشن کی بیسس پر، یا ان کے ٹیلنٹ کی بیسس پر. تو یہ سب چیزیں ہم مطلب، یا ان کے ٹیلنٹ کے اظہار کی بیسس پر، یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی 4 بچے جمع ہیں اور وہ سب کسی کو اپنا بڑا نہیں مان سکتے، تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. سب اپنی چلاتے ہیں، یہ ایک ہے، مطلب یہ ایک انہیرنٹ ایشو ہے. یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ان میں یعنی ابھی ان لوگوں کو یہ ریئلائز نہیں ہوا کہ جب مطلب ہمارے درمیان ہم کسی کو فالو کریں یہ ذرا مشکل ہے. نیچرل کانٹیکسٹ میں پھر بھی آسان ہے، مطلب نیچرل کانٹیکسٹ میں کزنز میں پھر بھی آسان ہو جاتا ہے، نیبرہڈ میں پھر بھی آسان ہو جاتا ہے ایج کی بیسس پر. سبلنگز میں کبھی آسان ہو جاتا ہے، بعض فیملیز میں مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر ایج کا کم گیپ ہے تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر 5ویں بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے نا انتظار بہت مشکل ہے. اور چھوٹے بچوں کے لیے تو بہت مشکل ہے. بڑے بچوں کے لیے مشکل ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ان کی تربیت نہ ہو سکے تو ان کے لیے بھی مشکل رہتا ہے. تو انتظار جو ہے وہ مشکل ہے، اور انتظار جو ہے وہ مطلب ان کا ایک امتحان ہے، اور اس میں جیسے وہ الجھ پڑتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یعنی وہاں پر یعنی ویٹ نہیں کر سکتے، اپنی ٹرن کی ویٹ کر لیں، ابھی آپ کو بھی مل جائے گا، آپ کو بھی موقع ملے گا. لیکن وہ جیسے بچوں میں یہ بھی ایک ان کی جو کانفلکٹس کی ایک بنیاد بن جاتی ہے. پھر ایک اور پوائنٹ یہ ہے جو بچوں کے ساتھ ہے، یہ بھی بڑے ہونے تک ٹھیک ہو جانا چاہیے لیکن کبھی کبھی بڑوں میں بھی ہوتا ہے. اور یہ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے جذبات اور اپنے احساسات یعنی ایموشنز اور فیلنگز کو کے اظہار کے لیے ان کے پاس مناسب الفاظ اور مناسب انداز نہیں ہوتا. یہ انہیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اس بات کو پولائٹلی کہنا ہے، اس بات کو چیخ کے نہیں کہنا، اس بات کو ان لفظوں میں کہنا ہے، اس بات کو اس طرح سے کہنا ہے، ایسے نہیں کہنا، غصے میں نہیں کہنا، پیار سے کہنا ہے، آرام سے کہنا ہے، اطمینان سے کہنا ہے، بیٹھ کے کہنا ہے، یہ لفظ بولنا ہے. یہ چونکہ نہیں ہوتا، لہٰذا اب جیسے اس کا دل یہ چاہ رہا ہو کہ وہ فلاں چیز مجھے مل جائے، تو وہ بولنے کی بجائے شاید اس کو پکڑ کے چھین لے یا کھینچ لے. تو مطلب اس کو آپ منہ سے بولیے کہ یہ چیز مجھے چاہیے، ایسے کھینچیے نہیں.
یا اسی طرح جو فیلنگز ہیں، جذبات ہیں، ان کے اظہار کے الفاظ بعض اوقات ان کے پاس نہیں ہوتے. تو یہ 0 سے 8 میں تو بالکل سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے ابھی وہ سیکھ رہے ہیں اس بات کو، وقت لگے گا. لیکن کبھی کبھی یہ اس سے بڑی عمر میں بھی نہیں ہوتے، یعنی 13 ایئرس تک بھی نہیں ہوتے، اور کبھی کبھی 18 ایئرس کی عمر تک بھی نہیں ہوتے، اور کبھی کبھی اس سے بھی بڑی عمر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے، اماں بن جاتی ہیں، ابا بن جاتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دادی، دادا، نانی، نانا بن جاتے ہیں، لیکن اپنے جذبات کے یا اپنی فیلنگز کے اظہار کے مناسب الفاظ، مناسب انداز یہ نہیں سیکھے ہوتے. یہ جو جسے ہم گالی کہتے ہیں نا، گالیاں کیا ہیں؟ گالیاں، اگر میرے پاس اپنے جذبات کے اظہار کا مہذب راستہ، مہذب الفاظ، مہذب طریقہ میرے پاس نہ ہو، تو پھر وہ مطلب آدمی نے کسی طرح سے تو کرنے ہیں تو پھر اس طرح کرنے لگتا ہے. وہ بہت ساری گالیاں، مطلب وہ پھر کسی کو جانور کا نام لے کے بول رہا ہوتا ہے، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. ارے بھائی یہ کیا آپ نے بولا، تم فلاں ہو؟ مطلب یہ جو ہم کسی کو گدھا اور گھوڑا اور کتا اور بلی بول دیتے ہیں، ایکچولی وہ ہمارے جذبات کا ایک اظہار، وہ جذبات کا اظہار کن لفظوں میں کیسے کرنا ہے. اچھا پھر اگر یہ گالی کو بھی سمجھ لیں، گالی کیا ہے؟ گالی دو قسم کے مسائل کا اظہار ہے. جو انسان بھی گالی دے رہا ہے وہ دو قسم کے مسائل کا شکار ہے. پہلی بات تو یہ کہ اسے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کے اظہار کا صحیح طریقہ، مناسب طریقہ یا مہذب طریقہ، یعنی اس کو کن لفظوں میں بتانا ہے، کس لہجے میں بتانا ہے، کس انداز میں بتانا ہے، مہذب طریقہ کیا ہے، مناسب الفاظ کیا ہیں، یہ اس کے پاس نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی صاحب سے بہت مجھے تکلیف ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہے اور وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، تو اس بات کو میں لفظوں میں کیسے بتاؤں کہ صاحب آپ کی اس بات سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں بہت ڈسٹرب ہوا، مجھے یہ ہوا. اس بات کو لفظوں میں کیسے بولنا ہے یہ مجھے نہیں آتا، لہٰذا زبان سے گالی نکل رہی ہے. ایک پرابلم یہ ہے. جو انسان بھی گالیاں دے رہا ہے اس کی جو دوسری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اخلاقی پستی بھی بہت زیادہ ہے. مطلب خاص طور پر وہ گالیاں جو ذرا فحش قسم کی گالیاں ہیں. تو یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ اس کے شعور میں اور اس کے اخلاق میں ایک خرابی پیدا ہوئی ہے، ایک آلودگی داخل ہو گئی ہے. ایک بچہ جس کو ابھی اس لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا اور وہ ویسے ہی بول رہا ہے. مطلب ایک بچے نے اپنے ابا جان سے ایک لفظ سنا، وہ لفظ ہے احمق. تو اس کو بڑا اچھا لگا، اس نے کہا تو بہت ہی اچھا سا لفظ، ساؤنڈ اچھا کر رہا ہے، اسے مطلب نہیں پتا احمق کا. تو وہ بچہ ہر ایک کو احمق کہہ رہا ہے، اور اپنے دوستوں کو احمق کہہ رہا ہے، کسی کو بھی احمق کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ اس نے اپنے مطلب ابا کے دوست آئے تو اس نے کہا وہ آپ کے دوست آئے ہیں بہت احمق ہیں. کچھ بھی بول سکتا ہے وہ. تو اس قسم کی حرکتیں بچہ کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ پتا نہیں ہے کہ لفظ احمق میں کیا چھپا ہوا ہے. تو چلیے احمق کے لفظ کے اندر تو اتنی مطلب خرابی تو ہے، لیکن ویسی خرابی نہیں ہے جیسی فحش گالیوں کے اندر ہے، جیسی جانوروں کے ناموں کے اندر ہے. تو اب اگر فرض کیجئے کہ ہم، یعنی ایک بچہ اپنے والد صاحب سے ایک ایسا لفظ سنتا ہے، اسے تو نہیں پتا کہ اس لفظ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، یہ لفظ کتنی گندگی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. تو وہ بچہ اس لفظ کو پک کرتا ہے اور بولتا ہے، تو وہ ایک عادتاً اس کی زبان پہ آ جاتا ہے. یہ بھی ایک خراب بات ہے. لیکن وہ لوگ جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں اور ان کی زبان پہ ایک غلط لفظ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے جذبات کے اظہار کا مہذب طریقہ نہیں آتا، مناسب لفظ ان کی ووکیبلری میں نہیں ہے. لہٰذا اب کہیں سے تو اپنے آپ کو لائٹ کرنا ہے نا، ہلکا تو کرنا ہے نا. تو جب وہ زبان سے اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایسے لفظ استعمال کر کے انہیں تسکین ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ہائی انٹینسٹی ورڈ دوسرے پہ داغ دیا ہے. تو جیسے اس کو جیسے فائرنگ ہوتی ہے نا، تو وہ جیسے مشین گن سے کچھ ورڈز ہم نے فائر کر دیے تو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے ان کی. یہ ایک پرابلم ہے. تو یہ چھٹا مسئلہ ہے. اب دیکھیے یہ جو میں بات ساری بتا رہا ہوں نا، بچوں کے درمیان بھی برے الفاظ کا تبادلہ چلتا رہتا ہے. بچوں کے درمیان بھی سلینگ ورڈز کا، اور بعض سلینگ ورڈز تو چل جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات بچوں کے درمیان بچوں کی اپنی ایک انڈر ورلڈ ہوتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ خراب لفظ بھی
چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں بھی اپنے بچپنے میں ایسی انڈر ورلڈ کا حصہ رہا ہوں تو میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. اب ذرا دنیا زیادہ بدل گئی ہے. ہم اپنے زمانے میں ذرا ہم نے جو چیزیں سوچ کے چھوڑ دی تھیں آج کے بچے وہ کر کے مطلب نہیں تھکتے, تو شاید اتنا فرق ہو گیا ہے. لیکن ہم بھی مطلب کبھی ہم بھی بچے تھے تو ہمیں اندازہ ہے اس بات کا. لیکن یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بیڈ ورڈز کا ایکسچینج ہے, ان نیچرل سیٹنگز میں بیڈ ورڈز کا ایکسچینج اپنی انتہا پر ہے. نیچرل کانٹیکسٹ میں بیڈ ورڈز کا ایکسچینج بہت کم ہوگا. مثال کے طور پر گھر میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بہن بھائی کو الو کہہ دے گا یا پاگل کہہ دے گا. اس سے زیادہ ذرا خطرناک لفظ وہ اپنے اسکول میں استعمال کر رہا ہے. یعنی یہ میں آپ کو صرف ایک انٹینسٹی بتا رہا ہوں نیچرل کانٹیکسٹ اور ان نیچرل کانٹیکسٹ کی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اور وہ جو لفظ اس نے نہیں سیکھے تو ان کے کانفلکٹس کی نوعیت کیا ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی ابھی انہوں نے اگر وہ 0 سے 8 کے درمیان ہے نا اور ان کو اپنے جذبات کا اظہار نہیں آتا تو وہ بعض اوقات ہاتھ پاؤں چلائیں گے, بعض اوقات روئیں گے, بعض اوقات چیخیں گے, بعض اوقات وہ ٹینٹرمز شو کریں گے, بعض اوقات وہ جیسے ہاتھ پاؤں چلائیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھئی منہ سے بولو نا, ہاتھ سے کیوں مطلب کھینچ کیوں رہے ہو. تو یا یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. اچھا, 7واں جو پوائنٹ ہے یعنی ان کے کانفلکٹس کی نیچر کے بارے میں, کسی بھی کام یا کسی بھی کھیل کو, چاہے وہ کام ہو یا کھیل ہو, اس کو وہ اپنے انداز سے کرنے پہ اصرار کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر کام اپنے اسٹائل سے کریں. مطلب اگر انہوں نے پانی بھرنا ہے تو وہ اپنے اسٹائل سے بھریں. آپ کہیں گے بھائی ایسے بھرو گے تو گرے گا زیادہ تر, ایسے بھرو. اگر بوٹل میں پانی ڈالنا ہے, اگر انہوں نے کوئی گھر میں کوئی کام کرنا ہے, they would want to do it in their own way. کلاس میں کوئی کام کرنا ہے, کوئی کھیلنا ہے, اب ایک بال ہے اس سے کچھ کھیلنا ہے, آپ نے کہا بیٹا رولز آف دا گیم یہ ہیں, وہ کہیں گے پلیز ڈونٹ ٹیل می اینی رول, آئی وانٹ ٹو پلے اٹ ان مائی اون وے. میں اس کھیل کو اس بیٹ اور بال سے وہ کروں گا جو مجھے میرا دل چاہ رہا ہے, ابھی آپ مجھے رول وول نہیں بتائیں. تو دیکھیں ایک بات یہ سمجھیے کہ ہر کام کو کرنے کا یا کسی کھیل کو کھیلنے کا جو رول ہے یا جو ایک پراپر پرٹیکولر میتھڈ ہے, یہ بعد میں سیکھیں گے, بعد میں سمجھ آئے گا. پہلے ایک فیز ہوگا کہ مائی وے, یعنی اپنے طریقے سے اس کام کو کرنے کا ایک اصرار بھی ہوگا, اس پہ زور بھی دیں گے. اب یہ فیز چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے, ایک دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے, ایک ہفتے میں بھی ختم ہو سکتا ہے, لیکن وہ پہلے یہ چاہیں گے. آپ نے ایک نوٹ بک ایک بچے کو دی اور آپ نے کہا چلو اس پہ یہ لکھو, تو پہلے ان کا دل چاہے گا کہ وہ اس نوٹ بک پر وہ کریں, اس پیپر پہ وہ کریں جو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کریں. جب یہ فیز کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہ الاؤ کریں گے کہ ہاں اب بتائیے اور کیا کرنا ہے اس پر, ابھی تو میں جو کرنا چاہتا تھا وہ کیا ہے. تو اب اگر بیٹ اور بال ہے, آپ کہیں گے نہیں یہ بال ہے, سب لوگ لائن بنا لیں, میں جس کو دوں گی وہی بال کو کیچ کرے گا, پھر وہ مجھے واپس ریٹرن کرے. تو وہ کہیں گے نہیں بھائی ایسا نہیں ہو رہا, مجھے بال سارے ٹائم اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے, یہ کوئی اور کسی کو نہیں دینی میں نے. اب 5 بچے ہیں, 5 کو اپنے ہاتھ میں بال رکھنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے لڑائی ہوگی, کیونکہ وہ ہر بچہ کہہ رہا ہے کہ بال تو مجھے ملنی چاہیے. تو کسی بھی کام یا کسی بھی کھیل کو اپنے انداز سے کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح وہ رولز ریگولیشنز یا کوئی قاعدہ ضابطہ, اس کی اہمیت, اس کی ضرورت کو بھی ابھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتے ہیں. اور اسپورٹس بھی نا رولز کی اہمیت کو سکھانے کی ایک طریقہ ہے, لیکن وہ گریجولی آئے گا. تو یہ بھی کانفلکٹ, چونکہ وہ رول فالو نہیں کر رہے ہوتے اور اس وجہ سے الجھ بھی جاتے ہیں. اب پرابلم وہاں ہوتی ہے جہاں 2 بچوں نے رول فالو کرنا سیکھ لیا ہے اور ایک نے نہیں سیکھا ہے. اب ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی. ایک بچے کو سمجھ آ گیا ہے کہ بھائی رول آف دا گیم یہ ہے کہ بال وہاں رکھی جائے, دوسرے بچے کو سمجھ نہیں آیا, وہ کہہ رہا ہے رول کوئی بھی ہو بال تو میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ایک رول یہ ہے کہ بھائی اب آپ آؤٹ ہو گئے گھر جائیے, وہ کہہ رہا ہے نہیں میں کوئی آؤٹ نہیں ہوا, میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں. اب جس بچے کو رول سمجھ آ گیا ہے اور جس کو نہیں سمجھ آیا ہے, ان کے درمیان ایک کلیش آئے گا.
لیکن یہ کہ گریجولی آ جائے گا. تو یہ سمجھ لیں کہ قاعدے، ضابطے، طریقہ کار، اس کی پرٹیکولیرٹی، یہ گریجولی وہ ریئلائز کریں گے. تو ابھی تک یہ میں نے 7 باتیں عرض کر دی. ٹھیک ہے، میں نے ابھی تک بات یہ کی کہ ان کے کانفلکٹس کی جو نوعیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ 7 باتیں پہلے ذرا سمجھ لیں. ان کے دل کی حالت، ان کی جو اگنورنس بعض معاملات میں ہے، جیسے مہذب لفظ کیا ہے اس بات کو بتانے کا، اس کام کو کرنے کا مناسب طریقہ کیا ہے، یہ چیزیں جیسے اس کی واقفیت نہیں ہے، یہ سیکھنی ہے. لیکن دل بہت سادہ اور معصوم ہے اور بہت بڑا ہے. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں وجوہات کیا ہیں، زیادہ تر کانفلکٹس کیوں ہو رہا ہے. تو میں 7 موسٹ کامن ریزنز پہ بات کروں گا. سب سے بڑی ریزن یہ ہے میرے نزدیک